اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 1992 کی بات ہے یہ۔ میں اس وقت مینیجر تھا اور جس کمپنی میں کام کر رہا تھا، ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں، انہوں نے میری کچھ اسائنمنٹ چینج کی اینڈ دے وانٹڈ کہ میں فیلڈ میں ذرا تھوڑا سا بہتر لیول پہ کچھ لوگوں کی ٹریننگ کا کچھ اہتمام کروں، جو فیلڈ ٹریننگ ٹائپ چیز ہے، اور ان کے سکلز کو بہتر کرنے کے لیے کچھ سلسلہ کروں، یعنی بیسکلی کچھ پروڈکٹ نالج اور کچھ سکلز ٹریننگ، اس طرح کی کچھ چیز کروں۔ اینی وے آئی واز ری اسائنڈ، آئی واز کائنڈ آف ری ڈیزگنیٹڈ، اور مجھے اس پورٹ فولیو میں انہوں نے ڈال لیا۔ ابھی کوئی ایک آدھ مہینہ ہی ہوا تھا اس واقعے کو، اور ابھی کوئی خاص کام ایکچولی ابھی اس کا سٹرکچر ہی بن رہا تھا کہ اس کو ایکچولی کیسے ایکسیکیوٹ کیا جائے گا۔ اسی دوران ایک اور آئیڈیا آ گیا ہیڈ آفس میں، اور وہ یہ تھا کہ پروڈکٹس پہ سائنٹیفک پریزنٹیشنز کی جائیں کمپنی کی طرف سے۔ یعنی آپ ایک پروڈکٹ لیں، اس کے اوپر آپ صرف اپنی پروڈکٹ کی بات نہ کریں بلکہ کچھ اس کا بیک گراؤنڈ بتائیں، میڈیکل بیک گراؤنڈ بتائیں، پھر یہ بتائیں کہ اس کی کیا انڈیکیشن ہے، کہاں اس کو یوز ہونا ہے، پھر پروڈکٹ کی ڈیٹیل بتائیں، اور اگر کمپٹیشن کا کچھ معاملہ ہے تو اس کو بھی کور کر لیں، بٹ اونلی آن ٹیکنیکل گراؤنڈز، کمرشل گفتگو نہیں کریں گے۔ یہ ایک نوول آئیڈیا تھا، چونکہ اس سے پہلے کبھی کسی نے اس طرح کا کچھ کیا نہیں تھا۔ کمپنیز نارملی پریزنٹیشنز کرتی تھیں تو صرف اپنی پروڈکٹ کی کوئی جو کہیں سے بن کے آ جاتی تھی ویڈیو، یا کوئی اور جو اس وقت کے زمانے میں ایکچولی ابھی ملٹی میڈیا تو نہیں آیا تھا، اوور ہیڈ پروجیکٹر ہوا کرتا تھا اور اس کی وہ سلائیڈز ہوتی تھیں، تو لہٰذا وہ سلائیڈز پہ کچھ بنا کے لوگ پریزنٹ کر لیا کرتے تھے۔ لیکن کوئی باقاعدہ ایک پریزنٹیشن کوئی 15 20 25 منٹ کی جس میں کوئی ایسا کانٹینٹ ہو جو ڈاکٹرز کو اپیل بھی کرے، یہ برانڈ نیو آئیڈیا تھا۔ اٹ واز اے بریلینٹ آئیڈیا، نو کوسچن اباؤٹ اٹ۔ پہلی پریزنٹیشن بہرحال ایک لیڈنگ برانڈ پہ بنائی گئی، اس کو ٹیسٹ کیا گیا۔ ٹیسٹ سے مراد یہ کہ اس کو کچھ چھوٹے گروپس میں ڈاکٹرز کے اس کو ٹیسٹ کیا گیا کہ کانٹینٹ کی انٹیگریٹی کیا ہے، پریزنٹیشن کیسی ہے، اور جو کانٹینٹ ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے نہیں ہے، اور کیا ڈاکٹر کے لیے ایکسیپٹیبل ہے کہ کمپنی کا ایک آدمی اس کے سامنے آ کے تھوڑی سی میڈیکل بیک گراؤنڈ کی بھی بات کرے اور پروڈکٹ کی بھی بات کرے، کیونکہ اس سے پہلے تو میڈیکل بیک گراؤنڈ جب بھی کبھی بات ہوتی تھی تو وہ ڈاکٹر کسی کو انوائٹ کیا کرتے تھے، اور پروڈکٹ کے لیے کوئی کمپنی کا آدمی کر لیتا تھا۔ بہرحال یہ ایک شروع ہوا تھوڑا سا سلسلہ۔ میں لاہور میں بیسڈ تھا اس وقت، اور میرے جو ہیڈ آفس میں ایک صاحب تھے پروڈکٹ مینیجر، وہ آبویسلی کراچی میں بیسڈ تھے۔ انہوں نے کراچی میں یہ کام شروع کیا، ہی واز دی پائنیئر، اور پھر اس کے چند دنوں کے بعد انہوں نے مجھے بھی انوائٹ کر لیا ہیڈ آفس کے، جی آپ کو بھی اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں تاکہ آپ نارتھ، یعنی سینٹر نارتھ کہہ لیجیے، ملتان سے پشاور تک کا جو ایریا ہے، اس میں آپ بھی اس کام کو کر سکیں۔ ٹینٹیٹیولی ہم نے شروع کیا جسٹ ٹو سی کہ مارکیٹ کیسے ری ایکٹ کرتی ہے اور کیا کرتے ہیں۔ بہرحال وہ ہوا ایسے کہ وہ ہمارا پلان اور پروگرام جو تھا وہ بہت پاپولر ہوا ایک دم سے۔ اٹ واز ریسیوڈ ویری ویل رائٹ فرام دی بگننگ، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا بلکہ بڑا اچھا لگا، بڑا اپریشیٹ ہوا وہ پروگرام، کیونکہ اس میں انفارمیشن کی کوالٹی بہت اچھی تھی، اور پروڈکٹ کی بھی ریلیونٹ انفارمیشن ٹیکنیکل تھی، کمرشل انفارمیشن پہ زور نہیں تھا اس میں، سو لہٰذا وہ پروگرام چل گیا۔ اب جب چل گیا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر سکسیس جو ہے کسی چیز کی، وہ تو پھر اس کو کوئی نہیں روک سکتا، تو لہٰذا پھر یہ طے پایا کہ اب اس پروگرام کو لارجر سکیل پہ کیا جائے، اور اس کو بہت جگہوں پہ کیا جائے، اور جگہ جگہ اس طرح کا پلان کچھ کیا جائے۔ اچھا، وہ میرا جو اوریجنل پورٹ فولیو کا جو کانسیپٹ تھا، کوئی فیلڈ ٹریننگ اور وہ تو خیر وہ رہ گیا، بیچ میں ہی رہ گیا بیچارہ، اور پھر یہ پلان شروع ہو گیا۔ سو یہ جو ایریا ہے ملتان سے پشاور تک، یہ ایکسکلوسیولی میں کرتا رہا کافی عرصہ، تقریباً 2 سال سے کچھ اوپر۔ کراچی میں میرے جو پروڈکٹ مینیجر تھے ہمارے، وہ اس کو کرتے رہے، اور بوتھ پر ہم دونوں کی بڑی اپریسیشن ہو رہی تھی، مارکیٹ میں بھی، آفس میں تو ہو ہی رہی تھی بہرحال۔ اینی وے، مقصد اس بات کو بتانے کا یہ ہے کہ کوئی 2-2.5 سال میں نے کوئی قریب میں اس وقت تو بلکہ میں نے کاؤنٹر لگایا ہوا تھا کہ کتنی پریزنٹیشنز ہو گئی ہیں،
آئی تھنک کلوز ٹو 500 کے قریب پریزنٹیشن میں نے کی، جو آلموسٹ 1 ایوری ڈے اور بہت سارے ڈیز میں 2 ایوری ڈے بھی چل رہی تھی بیچ میں، یعنی ایک دوپہر میں ہو جاتی تھی، ایک شام میں ہو جاتی تھی، ایک مارننگ میں، ایک دوپہر میں، 3 بھی ہو جاتی تھیں کبھی. اینی وے مطلب یہ 500 سے اوپر کچھ پریزنٹیشن تھیں جو ہو گئیں اس پیریڈ میں، جو میں نے کی. آبویسلی جو میرے کاؤنٹر پارٹ ادھر کر رہے تھے انہوں نے بھی بہت سی پریزنٹیشنز کی. اچھا، پریزنٹیشن آپ کو پتہ ہے ایک سبجیکٹ ہے، بہت بڑا سبجیکٹ ہے. آپ اس پہ کئی کتابیں لکھ لیجئے بیٹھ کے کہ پریزنٹیشن کیا ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے، کیسے بنائیں، کیسے ڈیلیور کریں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. میں اپنی جو ایک یعنی یہ 500 پریزنٹیشنز جو ایک گو میں ہوئیں، اس کے پہلے بھی کچھ ہوتی تھیں کبھی کبھار، اس کے بعد بھی خیر بہت سی ہوئیں، لیکن یہ ایک بہت کانسنٹریٹڈ اور انٹینسو پیریڈ تھا جس میں نے کئی ایکسپیریمنٹس کیے اپنی پریزنٹیشنز میں. اس کو اپنے پریزنٹیشن سکلز کو بہت امپروو کرنے کی کوشش کی، اللہ کا شکر ہے کر بھی لیا. تو یہ میں کچھ آپ سے وہ بالکل پریکٹیکل لرننگ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. 2 پارٹس میں کروں گا. پہلے پارٹ میں اس پریزنٹیشن بنانے کے بارے میں بات کروں گا کہ کیسے ہونی چاہیے، اور دوسرے پارٹ میں پھر اس کی ڈیلیوری کی بات کروں گا کہ پریزنٹیشن ڈیلیور کیسے کرنی چاہیے. جہاں تک دیکھیے بنانے کا تعلق ہے، چند ایک بیسک پرنسپلز ہیں. وہ چاہے اب اس وقت ہم تو خیر سلائڈز استعمال کرتے تھے اوور ہیڈ پروجیکٹر کی، اب آج کل ملٹی میڈیا ہے تو آپ کے پاس بڑی بے شمار اپرچونٹی ہے. آپ کلر ویری کر سکتے ہیں، آپ ویڈیو ایمبیڈ کر سکتے ہیں، فلاں کر سکتے ہیں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ یعنی جو آپ کا ٹیکسٹ آ رہا ہے اس کو آپ فلائی ان کروا لیں، فیڈ آؤٹ کروا لیں، کچھ بھی کر لیں. کئی طرح کی پاسبلٹیز پاور پوائنٹ میں مل جاتی ہیں. یہ ساری اس وقت بہرحال نہیں تھیں. اس وقت تو سمپل بلیک اینڈ وائٹ، یا بڑا آپ کو زور لگائیں گے تو کلر سلائیڈ بنا لیں گے، پرنٹ کر لیں گے اس کو کوئی. بہرحال پرنسپل تب بھی یہی تھے، پرنسپل آج بھی یہی ہے. ٹھیک ہے. سو پہلا پرنسپل تو یہ ہے کہ جو آپ کا پریزنٹیشن کا کانٹینٹ ہے، جو بھی آپ نے طے کیا ہے، اس کو اچھی طرح سے ویٹ کر لیں کہ ایک تو وہ کریکٹ ہو انفارمیشن جو آپ دینے جا رہے ہیں، اور باقاعدہ یعنی اس کی انٹیگریٹی ٹھیک ہو، اس کی کوئی ایسی ویسی انفارمیشن نہ دے دیں جو ایکچولی ٹھیک نہیں ہے، یا ایسے ہی سنی سنائی کوئی بات تھی جو آپ نے کہہ دی. سو انفارمیشن کی جو یا کانٹینٹ کی جو انٹیگریٹی ہے اور اوتھینٹسٹی ہے، یا اس کی جو کریکٹنیس ہے، ایکوریسی ہے، وہ پہلا پوائنٹ ہے کہ یہ ضروری ہے، ہونی چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پریزنٹیشن اچھے طریقے سے سنی جائے. دوسرا یہ ہے کہ کلین سلائیڈز بنائیے. میں نے اسے کلین سلائیڈز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پہ 10-12 لائنیں ٹیکسٹ کی مت چھاپیے، چند ایک بلٹ پوائنٹس لکھیے، اور وہ بھی ایسے لکھیے کہ آپ کو پتہ ہو کہ ان کا مطلب کیا ہے، ان کی انٹرپریٹیشن آپ نے کیسے کرنی ہے. چونکہ جب آپ اس طرح کرتے ہیں تو پھر ڈیلیوری آپ کے اختیار میں رہتی ہے. کیونکہ جب آپ سلائیڈ پہ 10-12-15 لائنیں چھاپ دیتے ہیں تو جیسے ہی وہ سلائیڈ سامنے آتی ہے آپ کا آڈینس وہ سلائیڈ پڑھنے میں لگ جاتا ہے اور آپ کی بات سننا بند کر دیتا ہے. سو بہتر یہی ہے کہ سلائیڈ پہ اتنا تھوڑا کانٹینٹ رکھیں کہ جس پہ آڈینس دیکھیں گے پھر بھی اس کو وہ، لیکن وہ ایک نظر ڈالیں گے اور اس کے بعد آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. جیسے میں نے کہا پاور پوائنٹ میں تو اب آپ لائن بائی لائن بھی چل سکتے ہیں نا. تو آپ ایک وقت میں ایک لائن ڈسپلے کریں، اس پہ بات کریں، پھر دوسرا پوائنٹ ڈسپلے کریں، پھر اس پہ بات کریں، تو پھر تو آپ کو توجہ لوگوں کی آلموسٹ 100% مل جائے گی. لیکن اس کے باوجود سلائیڈز کلٹرڈ نہیں ہونی چاہیے، بزی نہیں ہونی چاہیے، بہت زیادہ ٹیکسٹ، بہت زیادہ پکچر، یعنی ہر کونا بھرا ہوا سلائیڈ کا نہیں ہونا چاہیے. سمپل کلین چند ایک پوائنٹس کے ساتھ سلائیڈ ہونی چاہیے. یہ دوسرا پرنسپل ہے. تیسرا پرنسپل یہ ہے کہ جو آپ کی انفارمیشن جس طرح سے چل رہی ہے اس میں کوئی سینس آف کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. یعنی یہ نہیں ہو کہ ابھی ادھر کی شمال کی بات کر لی تو اس کے بعد مشرق کی بات کر لی تو اس کے بعد کسی اور طرف نکل گئے اور پھر اس کے بعد پھر پتہ نہیں چلا کدھر گئے پھر. تو ایک کنٹینیوٹی اس میں ہونی چاہیے. جو بھی آپ بات کر رہے ہیں، اگر آپ کا ایک مین ٹاپک ہے اور اس کے 3-4-5 سب ٹاپکس ہیں تو پھر ہر سب ٹاپک کو پہلے ایک ترتیب میں کر لیجئے، پھر اگلا سب ٹاپک شروع کیجئے، اور پھر اگلا اور پھر اگلا. تو ایک کنٹینیوٹی اس میں ہونی چاہیے. جو آپ سلائیڈز بناتے ہیں، چوتھا پوائنٹ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ان کے اس میں بہت زیادہ فونٹس میں ایکسپیریمنٹیشن مت کیجیے. چند فونٹس ہیں جو کہ ایکچولی سلائیڈز پہ اچھے لگتے ہیں، ان کا ڈسپلے اچھا آتا ہے. جیسے ایریل ہے، اس کا ڈسپلے اچھا آتا ہے. جو پرانا قدیم زمانے کا ٹائمز نیو رومن ہے، اس کا ڈسپلے اب بھی اچھا آتا ہے.
ملتا جلتا فونٹ ایک کیلیبری اس کا بھی اچھا آ جاتا ہے. یہ جو بڑے رنگ برنگے فونٹس ہیں اور کوئی جس کے کونے نکلے ہوئے ہیں، کوئی اس کی شاخیں نکلی ہوئی ہیں، یہ فونٹس اچھے نہیں ہیں پریزنٹیشن کے لیے. اس سے لوگوں کے دماغ پہ سٹریس پڑتی، کیونکہ وہ بالکل یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی کنسنٹریشن قائم رہے اور وہ الجھے نہیں کسی چیز میں. تو پھر کلین فونٹ استعمال کیجئے، جو سٹینڈرڈ فونٹس ہیں ان پہ رہیے اور سٹینڈرڈ سائز میں رکھیے، اور ہر سلائیڈ کو ایک ہی سائز میں بنائیے. یعنی اگر آپ کا ٹائٹل 36, 40, 44, 48 جو بھی آپ سائز فونٹ کا رکھ رہے ہیں تو پھر ہر سلائیڈ کا وہی رکھیے. اور جو کانٹینٹ کا آپ 24, 28 نارملی اتنا ہی رکھتے ہیں، آپ اگر یہ رکھ رہے ہیں تو پھر یہی ہر سلائیڈ پہ رکھیے. ایون اف یو ہیو مور اسپیس آن اے سلائیڈ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس پہ آپ 100 پہ لے جائیں فونٹ کو، اگلی سلائیڈ پہ 20 پہ لے آئیں آپ. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں جو ذہنی طور پہ لوگوں کو ڈسٹرب کرتی ہیں، آپ کے آڈینس کو. تو یہ چوتھا پوائنٹ میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو ہونا چاہیے. سٹائل سیم ہونا چاہیے سلائیڈز کا. اگر آپ نے ماسٹر سلائیڈ کا کانسیپٹ یوز کر رہے ہیں اور ہر سلائیڈ پہ کوئی خاص آپ نے کوئی ہے جو لوگو آپ کر رہے ہیں یا کوئی ٹیگ لائن ہے جو آپ ڈسپلے کر رہے ہیں کنٹینیوسلی، تو پھر اس کو اسی طرح سے چلائیے. اور یہ نہیں ہو کہ ہر سلائیڈ پہ یا ہر 2-4 سلائیڈز کے بعد آپ کا کوئی نیا سٹائل شروع ہو جائے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ 5واں پوائنٹ. چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ کتنی سلائیڈز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اگر آپ فرض کیجئے آپ کے پاس 15 منٹ ہیں پریزنٹیشن کے لیے، تو ہاؤ مینی سلائیڈز یو شوڈ ہیو ایکچولی. یہ ایک ایشو ہے یہ جس پہ بہت لوگ آ کے الجھ جاتے ہیں. دے میک ٹو مینی سلائیڈز. بنانے پہ آتے ہیں تو پھر وہ بنا لیتے ہیں، یعنی 15 منٹ کی پریزنٹیشن کے لیے وہ 15 سلائیڈز بنا لیں گے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر فورسڈ، اب آپ کی مجبوری ہے کہ آپ ایک سلائیڈ پہ 1 منٹ سے زیادہ نہیں لگا سکتے. اور اگر کسی ایک سلائیڈ پہ آپ 1 منٹ سے زیادہ لگا دیں گے تو اگلی سلائیڈ پہ رش کرنا پڑے گا پھر آپ اس پہ کوئی 30 سیکنڈ لگائیں گے، کوئی 45 سیکنڈ لگائیں گے. اگر 2-4 سلائیڈز پہ آپ نے 1.5 2 منٹ لگا دیے تو پھر تو دیر از اے ٹوٹل لاس، ایکچولی کیوس ہو جائے گا. پھر آپ بھاگ دوڑ کر رہے ہوں گے اس کے. دیکھیے ڈپینڈس کہ آپ کے پوائنٹس کی انٹرپریٹیشن کتنی لمبی ہے. اگر فرض کیجئے آپ نے جو بولٹ پوائنٹ لکھا ہے وہ ایسا ہے کہ اس پہ آپ کچھ دیر بول سکتے ہیں، تو پھر تو شاید 15 منٹ کی پریزنٹیشن کے لیے 5 سے 6 سلائیڈز کافی. آپ کے پاس سیمپل ٹائم ہوگا کہ آپ سکون سے ہر سلائیڈ پہ 3 منٹ تقریباً گفتگو کر سکتے ہیں آن این ایوریج. اور 3 منٹ لمبا ٹائم ہوتا ہے، کافی لمبا ٹائم ہوتا ہے. وہ آپ کیجئے اطمینان سے، اس کو لے کے چلیے. پھر آپ اگر آپ کی اس سے لمبی پریزنٹیشن ہے، 30 منٹس کی پریزنٹیشن ہے، تو 15 سے 20 سلائیڈ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. میں یہ سجیسٹ کر رہا ہوں، اگر میں سمپل لفظوں میں کہوں، کہ جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے اس سے آپ یوں کہہ لیجئے کہ آپ کے پاس بنیادی طور پہ 50 سے 60% نمبر ہونا چاہیے سلائیڈز کا. یعنی اگر 30 منٹس کی پریزنٹیشن آپ کو الاؤڈ ہے تو 15 سے 18 سلائیڈز آپ کی ہونی چاہیے. اور اگر آپ کی 15 منٹ کی پریزنٹیشن ہے، 30 منٹس تو خیر لمبی پریزنٹیشن ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ کی 15 منٹس کی پریزنٹیشن ہے تو اس لحاظ سے یہ ٹائم یہ جو بنتا ہے یہ کچھ 7 سے 9 سلائیڈز بنتی ہیں آئیڈیلی جو آپ کی ہونی چاہیے. اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، باقی آپ زبانی گفتگو کیجیے، ہر چیز سلائیڈ پہ چھاپنے کی ضرورت نہیں ہے. فائنلی جو پوائنٹ ہے وہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو سلائیڈ پہ آپ جب لکھتے ہیں تو ایک تو پراپر انگلش لکھیے. جو بھی آپ لکھ رہے ہیں، یہ جو آج کل یہ جو واٹس ایپ کی اردو اور جو رومن اردو ہے اور واٹس ایپ کی انگلش ہے جس نے بالکل سپیلنگ گم ہی کر دیے ہیں. یعنی کتنے ہی معززین ہیں جو بڑی بڑی سینئر پوزیشنز پہ فارما میں کام کر رہے ہیں، سینئر مینیجرز، اور وہ جب سی وی لکھتے ہیں تو اس میں کیریئر کے سپیلنگ وہ لکھتے ہیں جو سائیکل کا کیریئر ہوتا ہے. تو ان کو فرق نہیں پتہ چلا کہ کریئر میں اور کیریئر میں کیا فرق ہے. دس از انفارچونیٹ ایکچولی. آپ کی سلائیڈ جو ہے اس پہ پراپر انگلش ہونی چاہیے اور کریکٹ سپیلنگ کے ساتھ ہونی چاہیے. ایم ایس ورڈ کا ایک المیہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو لوور کیس کے لیٹرز ہیں ان کو تو یہ فوری طور پہ سپیلنگ ایرر دے دیتا ہے، لیکن جو اپر کیس ہے اس کو جب تک آپ اس کے سیٹنگز میں جا کے اس کو چیک نہ کریں تب تک وہ اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو وہ آپ دیکھ لیجئے جیسے بھی کرنا ہو، بٹ میک شیور کہ آپ کی جو سپیلنگ جو ہیں آپ کی سلائیڈز کے وہ ٹھیک ہوں اور آپ کی جو انگلش ہے وہ پراپر لکھی ہوئی ہو. ٹو سم اٹ اپ، جو میں نے آپ سے 6-7 باتیں کہی ہیں، میں ان کو پوائنٹس کو دوبارہ آپ سے بتا دیتا ہوں. ایک تو پہلی بات میں نے یہ کہی ہے کہ کلین سلائیڈز بنائیے
बुलेट पॉइंट्स लिखिए, उसको क्लटर ना कीजिए, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट मत छापिए उसके ऊपर। दूसरा मैंने ये कहा है कि जो आपका मेन टॉपिक है और जो उसके सब टॉपिक्स हैं, जो भी टॉपिक चल रहा है वो कॉन्टीन्यूटी में उसकी स्लाइड्स होनी चाहिए, स्कैटर्ड नहीं होनी चाहिए, ताकि लोगों का माइंड भी फिर आपके साथ फ्लो करता जाए और वो बात को एब्जॉर्ब कर सकें। तीसरा मैंने ये कहा है कि फ़ॉन्ट स्टैंडर्ड यूज़ कीजिए, एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, कैलिबरी, ये स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट्स हैं। आप यू कैन प्ले विद इन दीज कोई ज़रूरी नहीं है बहुत कोई बड़े ही आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एग्जॉटिक किस्म का कोई फ़ॉन्ट ढूंढ के लाने की, जो कि नहीं है, अनलेस यू बाय ए फ़ॉन्ट जो मिल जाते हैं एट कॉस्ट, वरना आप इन स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट्स में रखिए, ज़िंदगी आसान रहेगी। चौथी बात मैंने ये कही है कि स्टाइल भी एक जैसा रखिए, हर स्लाइड पे स्टाइल बदलने की भी ज़रूरत नहीं है। ये एनिमेशन में भी ये चीज़ रखिए, यानी एक स्लाइड पे आपके जो हैं जो आपका टेक्स्ट है वो उड़ता हुआ आ रहा है, दूसरी स्लाइड पे वो बहता हुआ आ रहा है, तीसरी स्लाइड पे वो ऊपर से नीचे उतर रहा है, चौथी से वो नीचे से ऊपर जा रहा है। दिस इज़ ऑल डिस्ट्रैक्शन। एक ही स्टाइल रखिए ताकि लोग एकदम से यूज़ टू हो जाएंगे, वो आप पे तवज्जो देंगे, स्लाइड्स की गिमिक्री में नहीं गुम हो जाएंगे। पांचवी बात मैं ये कह रहा हूँ कि लिमिटेड नंबर ऑफ़ स्लाइड्स बनाइए, और मैंने आपको एक थंब रूल बताया है कि 50 से 60% नंबर होना चाहिए ऑफ द मिनट्स दैट यू हैव। अगर 10 मिनट हैं तो 5 से 6 स्लाइड्स होनी चाहिए, 15 मिनट हैं तो 7 से 9 होनी चाहिए, 30 मिनट्स हैं तो 15 से 18 होनी चाहिए। ये मैक्सिमम नंबर मैं बता रहा हूँ। मैंने एक प्रेजेंटेशन सुनी यूएस में, एक गैदरिंग में, बड़ी गैदरिंग थी। एक साहब थे जो कोई माइक्रोसॉफ्ट के कोई वीपी टाइप थे, वाइस प्रेसिडेंट टाइप किसी डिपार्टमेंट के, एंड ही हैड नो स्लाइड एक्चुअली। ही स्पोक फॉर 20 मिनट्स, 20 मिनट उन्होंने गुफ्तगू की, और उन्होंने उसी वक्त, वो चूँकि ज़ाहिर है ही वॉज ए टेक गाय, तो उन्होंने उसी वक्त हाथ से जो है ना 2-3 स्लाइड्स उन्होंने कुछ एक बना दिया वहीं पे कुछ। दैट वाज ऑड। 20 मिनट में कोई स्लाइड उनकी बनी हुई तैयार थी ही नहीं। दिस इज़ क्लास, आई मीन। लेकिन बहरहाल हम उस क्लास में, आप होंगे शायद, मैं तो नहीं हूँ, तो लेकिन ये है कि लिमिटेड नंबर चाहिए स्लाइड्स का। छठी बात मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि आपकी स्लाइड पे इंग्लिश प्रॉपर होनी चाहिए और स्पेलिंग्स एब्सोल्युटली करेक्ट होने चाहिए, कोई इसमें गुंजाइश नहीं है गलती की। ये स्लाइड बनाने के बारे में बेसिक बातें हैं, और अगर आप इन पे अमल कर लीजिए तो जो भी प्रेजेंटेशन आप बनाएंगे वो इंशाल्लाह अच्छी बनेगी। अगली नशिस्त में हम बात करेंगे कि आपने एक अच्छी प्रेजेंटेशन बना ली है, अब उसको अच्छे तरीके से डिलीवर करने का क्या बंदोबस्त किया जाए। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियाँ अता फ़रमाए, अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो, हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन।